وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اور روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ذکر کیا تھا، حصول تقوی، کہ روزے کے مقاصد میں تقوی کا حاصل کرنا ہے، اور تقوی ہی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ جس آدمی کے دل میں تقوی کی نعمت حاصل ہو گئی، اس کو تمام سعادتیں حاصل ہو گئیں۔ اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو روزوں کا مقصد بھی اسی تقوی کی تربیت اور ٹریننگ ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ اپنی زندگی کے محاسبہ کا مہینہ ہے، کہ اس میں آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور جو غلطیاں اور گناہ ہو چکے ہیں ان کو سوچے اور سمجھے، اور اللہ تعالی کے سامنے سچے دل سے توبہ کر کے عزم کر کے آئندہ صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرے، تو یہ رمضان کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ اس مہینہ کو محاسبہ کا مہینہ سمجھے اور اپنی زندگی کے حساب کتاب کا مہینہ سمجھے۔ خوش نصیب آدمی ہے جس کو ایمان کی حالت میں رمضان نصیب ہو گیا، اور اس مہینہ میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ارشادات گرامی ہیں۔ فرمایا من قام رمضان من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس آدمی نے ایمان اور احتساب، دو لفظ ہیں، ایمان اور احتساب۔ پہلی شرط ہے کہ ایمان صحیح ہو، عقیدے میں گڑبڑ نہ ہو، اور دوسرا ہے احتساب، کہ اخلاص ہو، مقصد ہو صرف اللہ کو راضی کرنا، اور ثواب کی امید رکھ کے، اجر کی امید رکھ کے جس نے رمضان میں روزہ رکھا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی. اور اس حدیث میں اشارہ ہے، ویسے تو ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد بھی حق ادا کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے. لیکن یہاں دو لفظوں میں اشارہ کیا، ایمانم و احتسابا، کہ ایمان کی حالت بھی ہو اور اللہ کی رضا بھی مقصود ہو. تو ظاہر بات ہے، ایک ہے ویسے منہ بند کرنا، دیکھا دیکھی روزہ رکھنا، رسمن روزہ رکھنا، اور ایک ہے اللہ رب العزت سے اجر کی نیت کر کے اور ثواب کے حصول کی نیت سے روزہ رکھنا. تو یہ اس بات کو لازم ہے کہ وہ آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، اور اصلاح میں ابتدائی توبہ سے ہوتی ہے. وہ کبائر سے توبہ کرے گا اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا عزم اور کوشش کرے گا، تب احتساب بنے گا. تو لفظ احتساب کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ توبہ بھی کرے اور جو بندوں کے حق کھائے ہیں ان کو ادا بھی کرے. تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ وہی احتساب سے ہی محاسبہ ہے، محاسبے والا مہینہ ہے. اور جب آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرے گا تو وہ پھر اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے سابقہ گناہ ان پر توبہ کرے گا. اور توبہ کیا ہے؟ الندم. توبہ کی حقیقت ہے اپنے گناہوں پر اس وجہ سے شرمندہ ہونا کہ میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی، اور اللہ کی نافرمانی باوجود نعمتوں کے میں نے یہ نافرمانی کی. تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا. آج لوگ تسبیح پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ کچھ آدمی یہ پتھروں پہ اور جس کو کنکر سکروڑ کہتی ہیں اس پہ کچھ تسبیحیں پڑھ رہے تھے، گن رہے تھے. تو فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نہ کرو، اپنے گناہوں کو گنو. یہ جو تم نے ذکر کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ پیغمبر کریم اور صحابہ کا طریقہ نہیں. اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کرو، استغفار کرو، نئے نئے طریقے نہ نکالو. تو مطلب کیا ہے کہ آدمی کو اپنے گناہوں کا خود محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس محاسبہ پر اپنی زندگی کا کہ میری زندگی میں کون سی بری عادات ہیں، کون سے میرے گناہ ہیں، کون سے میرے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی اور بندوں کے حقوق کو مارنا، کون سی میرے اندر خرابی ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے جب دل میں ندامت آ جائے اور دل شرمندہ ہو جائے اور یہ عزم پیدا ہو جائے کہ آئندہ میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا، اور پھر اللہ سے عزم اور عہد کر لے، تو اسی کا نام توبہ ہے. اور یہ جو توبہ کا دروازہ ہے، دو دروازے ہیں توبہ کے. ایک شخصی دروازہ ہے. شخصی دروازہ ما لم یغرغر، جب تک روح جہاں نہیں پہنچتی، گھنڈی تک نہیں پہنچی روح، تو ہر آدمی کا شخصی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن جب روح جہاں پہنچ گئی، غرغرہ کی حالت شروع ہو گئی،
اور آخرت کے مناظر سامنے آ گئے تو اب توبہ کا دروازہ بند ہوگی. اب جتنی بھی توبہ کرے، روئے، چیخے، اب وقت گزر گیا. اور دوسرا عمومی توبہ کا دروازہ ہے جو سب بندوں کے لیے بند ہونا ہے، وہ طلوع الشمس من مغربہا، کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا مشرق کی بجائے تو پھر سب کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر توبہ نہیں ہوگی. اس سے پہلے جو آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، چاہے جتنا بڑا گناہگار ہو، جتنا بڑا سیاہکار ہو، لیکن سچے دل سے اس نے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت اسے 2 انعامات دیتے ہیں. ایک تو اسے اپنا محبوب بنا لیتی، جو حب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ بندہ ساری زندگی گناہ کر رہا ہے، بڑی بڑی نافرمانیاں کی، بڑے بڑے گناہ کیے، اور آج وہ توبہ کر رہا ہے. تو توبہ کرتے ہی وہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے، اللہ کا ولی بن رہا ہے. اور اللہ خود فرماتے ہیں جو حب التوابین، کہ میں توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں، ان کے پسند کرتا ہوں. اور پھر سچا عزم سے توبہ کی، سچے عزم سے توبہ کی، اور پھر بھی بتقاض بشریت شہوات غالب آ گئی، ہوس غالب آ گئی اور توبہ ٹوٹ گئی. تو پھر بھی فرمایا التواب، میں صرف ایک دفعہ توبہ قبول کرنے والا نہیں ہوں، التواب بار 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 توبہ قبول کرنے والا. لیکن دل سچا ہو، دل میں یہ نہ ہو کہ بس اب توبہ کر کے پھر گناہ کی ابتدا کروں گا، نہیں. سچی توبہ کرنے والا وہ جتنا گناہگار سیاہکار ہو، اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں اور اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور فرمایا اخلاص اور سچائی سے توبہ کرنے والا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی. بعض احادیث میں ہے قیامت کے دن آدمی جب پیش ہوگا تو اس کی جو گناہ کیے تھے وہ نیکیوں میں بدلے جا رہے ہوں گے. تو خود کہے گا یا اللہ میں نے فلانا گناہ بھی کیا تھا، فلانا، وہ بھی نیکی سے بدل جائے، وہ بھی نیکی سے بدل جائے. تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تو سب سے بڑی سعادت توبہ، استغفار اور اللہ تعالی سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کو دھلوانا. اور گناہ دھلتے ہیں توبہ سے، اور گناہ دھل گئے پھر اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے اور آئندہ زندگی سمر جاتی ہے. تو بہرحال رمضان المبارک یہ ایسا مبارک مہینہ اور ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آدمی اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. اللہ رب العزت مرادت الشیاطین، جو سرکش شیطان ہیں، ان کو بند کر دیتی ہے. جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور موٹے موٹے بڑے بڑے شیاطین، ان کو پابند کر دیا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سال پورا نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی رمضان میں کچھ نہ کچھ پڑھتی. تو انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پورا سال کون تھا جس نے تمہیں روکا ہوا تھا؟ وہ جو باندھ دیا گیا شیطان کی جاری. اور اب کون ہے جو تمہیں اپنے دربار پہ لے آیا؟ تو وہ اللہ ہے.
تو اللہ نے تمہیں ایک وقفہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو سوچو اور سچی اور پکی توبہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تقوی کے متعلق میں نے ذکر کیا کہ تقوی کا ایک درجہ تو وہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم سے بچنے کے لیے، خلود فی النار سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے ایمان، شرک چھوڑ دینا، کفر چھوڑ دینا، بدعت چھوڑ دینا، اور مشرک اور بدعتی کی سنگت چھوڑ دینا، اور مودت محبت چھوڑ دینا۔ یہ وہ پہلا درجہ ہے جو انسان کو ہمیشہ سے ہمیشہ جہنم سے دور رکھنے والا ہے۔ تو جو آدمی ایمان پہ آ گیا، شرک و بدعات کو چھوڑ دیا، الہاد کو چھوڑ دیا، وہ آدمی ہمیشہ جہنم میں رہنے سے بچ گیا۔ لیکن ابھی بھی جہنم میں داخلے سے وہ نہیں بچے گا جب تک گناہ کبیرہ نہیں چھوڑے گا اور فرائض کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ جو فرض نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ اور جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے جب تک رکتا نہیں ہے تو پھر بھی وہ خطرے میں ہے اور وہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ شفاعت شافعین سے اللہ اسے چھوڑ دے، اپنی خاص رحمت کر دے، یا پھر اسے جہنم کا چکر لگوائے اور اسے گناہوں کی میل کچیل سے دھوئے۔ تو ہر کبیرہ گناہ سے بچنا اور ہر فرض کو ادا کرنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا وہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اور اللہ کی محبت اس قدر دل پہ آئے کہ نہ مال کی محبت رہے، نہ اولاد کی محبت اس پہ غالب آئے، اور نہ دنیا کی محبت اس کا مقابلہ کر سکے۔ ساری محبتوں سے بڑھ کے محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اللہ کی تجلی گاہ بن جائے اس مومن آدمی کا دل۔ اور اس کی جو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، اشد، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت اس قدر دل میں آ جائے اور اللہ رب العزت سے امیدیں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ رب العزت سے مناجات کا ذوق اور اللہ سے تعلق اس قدر بن جائے کہ آدمی ہر محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کرنا سیکھ لے، ہر تعلق کو اللہ کے ساتھ تعلق پر قربان کرنا سیکھ لے، ہر خواہش کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا سیکھ لے۔ تو یہ تقوی کا وہ درجہ ہے جو اصل کامل متقین کو نصیب ہوتا ہے، کامل مومنین کو نصیب ہوتا ہے۔ اور ان کامل مومنین میں وہ سب سے پہلا جو اس تقوی کے حاملین ہیں وہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متقی ہونے کی اللہ نے خود شہادتیں دی ہیں، اور جن کے تقوی اور طہارت کی اللہ رب العزت نے خود گواہیاں دی ہیں کہ یہ اندر سے فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، الزمہم کلمۃ التقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ تقوی والا کلمہ ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ یہ تقوی سے جدا نہیں ہوتے، تقوی ان سے جدا نہیں ہوتا۔ اب ایسی شان کہیں نہیں ملے گی۔ الزمہم کلمۃ التقوی، سب کے سب متقی، لیکن ان متقیوں کے بھی درجے ہیں، ان میں ایک اتقا بھی ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی سب کے لیے،
لیکن ان میں اتقا بھی ہے اور اس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو اتقى الصحابہ اس کائنات میں سب سے بڑے متقی، جن کے دل میں اللہ نے شہادت دی امتحن اللہ قلوبہم. کیا ہے؟ امتحن اللہ کے چار معنی. ایک معنی یہ اخلص اللہ، اختص اللہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مانج کے صاف کر کے اس کو تقوی کے ساتھ مختص کر دیا. اخلص اللہ، اللہ نے ان کے دلوں کو خوب مانجا. یہ جو ہوتا ہے نا مانجنا اور دھونا، اس میں فرق ہوتا ہے. ایک تو ہے دھونا، ایک ہے مانجنا. مانجنا کس کو کہتے ہیں؟ صحیح صاف کیسے ہوتا ہے؟ یہ پرانے دور میں جو مٹوری ہوتی تھی، مٹوری وہ برتن جس میں وہ جھگا ڈالتے تھے، مدھانی، لسی شسی، ریڑکا، کیا بولتے ہو اس کو؟ مٹوری کہتے ہو نا؟ مٹوری، چٹوری بھی کہتی ہیں، مٹوری بھی. تو اس میں جھگا، مدھانی پھیر کے، لسی الگ، کچھ اور مکھن الگ، وہ ایک پورا پروگرام ہوتا تھا. آج کل تو دور ہی بدل گیا. تو وہ جو برتن ہوتا تھا نا، اس دودھ ڈالنے والا، اس کو صرف دھویا نہیں جاتا تھا، اس کو مانجا بھی جاتا تھا. خاص درخت کا پتے لے کر اس کو ہماری مائیں بہنیں مانجتی، پھر چیک کرتی کہ کہیں کھٹاس تو نہیں، کیونکہ اگر برتن صاف نہ ہو تو دودھ خراب ہو جاتے. اس کو پھر مانج کے، آج کل تو تار مل گئی، وہ درخت کا جالا ہوتا تھا، اس سے مانج کے صاف کر کے جب مکمل میل کچیل ختم ہو جاتی، اب اس میں دودھ ڈالتی. دودھ اب آتا، اب دودھ خراب نہیں ہوتا. تو یہاں امتحان اللہ کا یہی معنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد مصطفیٰ کے دلوں کو اپنی رحمت سے مانج کے صاف کیا. اور کیسے، کیا چیز نکالی؟ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. فرمایا تین چیزوں کی بو ان کے دلوں سے ختم کر دی. اب میری گارنٹی ہے کہ میرے نبی کے صحابی کے قریب کفر بھی نہیں آ سکتا، فسق بھی نہیں آ سکتا، بل عصیان اور نافرمانی، جان بوجھ کے اللہ کی حد کو توڑنا، فرمایا یہ بھی ان کے دلوں میں نہیں آ سکتا. حبب الیکم الایمان، ایمان کو ایسے محبوب کر دیا، ایسے پکا کر دیا کہ تین چیزوں کی بوئیں نکل گئی. اب صحابی کے متعلق اللہ نے خود گارنٹی دی کہ صحابی کے دل میں تین چیزیں نہیں آ سکتی، کفر بھی نہیں آ سکتا، فسق بھی نہیں آ سکتا، اور عصیان بھی نہیں آ سکتا، نافرمانی بھی نہیں آ سکتی. اور فرمایا اب ہے نا زینہ فی، اب ایمان سجا دیا ان کے دلوں میں. یہ ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کو خاص کر دیا، کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے. سارے صحابہ متقی ہیں، سب کے سب متقی ہیں، اور اس پہ ایمان رکھنا فرض ہے. اگر کسی صحابی پہ تبرہ کر رہا ہے،
کسی صحابی پہ تنقید کر رہا ہے، کسی صحابی کا سینے میں بغض پار رکھا ہے، کسی صحابی سے کینہ پار رکھا ہے، اسے روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اسے روزے کی تکلیف کرنے کی کیوں ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایمان والی شرط نہیں، وہ بالکل بے ایمان، اور وہ روزہ رکھے بھی تو کوئی فائدہ نہیں، روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے فرمایا یہ اصل متقی وہ صحابہ ہیں، اور لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد حصول تقوی، اور ایک ہی جماعت وہ ہے جن کے تقوی کی شہادت اور گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ آپ اور ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے تقوی کی گارنٹی ہے، لیکن صحابہ وہ ہیں جن کے تقوی کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ جلدی بولو، وقت بڑا کم ہے اور میں نے بہت کچھ بیان کرنا ہے۔ للتقوی، سارے متقی، لیکن ان متقیوں میں ایک ہے الاتقا، الاتقا سب سے بڑا متقی۔ یہ سورۃ اللیل، اس کی آیت نمبر 17، اس میں اسی الاتقا کا بیان ہے۔ فرمایا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آیات کے شان نزول کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گزر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بلال پہ ظلم ہو رہا ہے۔ بلال کو جانتے ہو؟ ہاں، حضرت بلال غلام ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا، اور حضرت بلال پہ ظلم ہو رہا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہے، نیچے گرم پتھر ہیں، سینے پہ پتھر، اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ کس جرم میں، کس گناہ، کس جرم اور کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ ایک ہی جرم ہے، وہ جو پتھر کے نیچے خود اس جرم کا اقرار کر رہے ہیں، اوپر پتھر ہے، اور حضرت بلال کی زبان سے نکلتا ہے احد 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 قل هو اللہ احد احد احد۔ احد کا معنی، احد کا معنی بغیر سننے والا ایک ہے، احد کا معنی مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، دستگیر اور داتا ایک ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا ایک ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، بابا حبل بھی، بابا لات بھی، بابا منات بھی، عزا فقیرنی بھی، فلانا دربار بھی، فلانا دربار بھی، لیکن حضرت بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ احد۔ اور یہ احد والا سبق آیا کہاں سے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی وہ سبق ہے، اور یہی سبق ہے جس پر پیغمبر کی مخالفتیں ہوئی۔ پیغمبر کریم کو مکہ سے نکالا گیا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی گالیاں دی گئیں، ہر قسم کے فتوے لگے۔ وہ مسئلہ کس کا تھا؟ نمازوں کا، روزے کا مسئلہ تھا۔ مکہ والے روزہ بھی رکھتے تھے، یہ بھی ذرا خیال رکھے۔ ہاں، روزہ ابو جہل بھی رکھتا تھا، صرف روزے پہ بھی اکتفا مت کرنا، ابو جہل بھی روزے دار تھا، نمازیں مکہ والوں میں بھی تھیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ مکہ والے بھی کرتے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھنا، فضائل سن کے یہ نہ سمجھنا کہ روزے کے لیے شرائط ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ صاف ہو۔ جب تک عقیدہ نہیں، کوئی عمل بھی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور عقیدہ وہی ہے جو بلال پتھر کے نیچے بیان کر رہا ہے، اور اسی مقصد پہ رمضان کو فضیلت ملی، اسی مقصد پہ روزوں کو فضیلت ملی۔ رمضان کو فضائل کیوں ملے؟
رمضان کو عظمتیں کیوں ملی، روزے کو فضائل کیوں ملے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مہینہ جس میں کیا چیز آئی؟ بولو، قرآن آیا۔ اور قرآن کس کے لیے آیا؟ ختموں کے لیے، تعویذ لکھنے کے لیے، مولویوں کی دکانداری کے لیے، خطابت کی فیسوں کے لیے، امامت خطابت کے چکروں کے لیے۔ قرآن آیا کیوں؟ ختم پڑھنے کے لیے دکان بن گئی، مردے بخشوانے کے لیے نہیں، قرآن آیا ہے زندوں کو سمجھانے کے لیے۔ کس کو؟ زندوں کو سمجھانے کے لیے۔ ہدی للناس، ہدی للناس، یہ قرآن آیا مسئلہ سمجھانے کے لیے، اور صرف مولویوں کے لیے نہیں، پیروں کے لیے نہیں، للناس، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے قرآن آیا، ہدا بن کے، مرشد بن کے، کیا بن کے؟ مرشد بن کے، ہادی بن کے، امام بن کے، اور پیغمبر کا وصی بھی قرآن، پیغمبر کا مرشد بھی قرآن، پیغمبر کا نصاب تبلیغ بھی قرآن، پیغمبر کا نصاب تذکیر بھی قرآن، پیغمبر کا نصاب تزکیہ بھی قرآن، اور پیغمبر کی پوری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بھی قرآن۔ یہ مسئلہ مشکل ہے۔ روزوں پہ خوش نہ ہوا کر، صرف اکتفا نہ کر، کیونکہ آج کل بیماری ہے۔ فضائل تو بڑے آپ نے سنے ہیں، مسائل بتانا مشکل ہے۔ روزہ تب قبول ہوگا کہ قرآن پہ ایمان ہو۔ رمضان کے بھی حقوق ہیں، قرآن کے بھی حقوق ہیں، اور قرآن کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو مان۔ اور کیا مان؟ ساری کتابوں پہ حاکم مان، سارے راویوں پہ حاکم مان، سارے مولویوں پہ حاکم مان، سارے اماموں پہ حاکم مان، بخاری اور مسلم پہ حاکم مان۔ حدیث کی کتابیں ہوں تب بھی کتاب اللہ کو مہیمن ماننا ہوگا، راوی ہوں تب بھی کتاب اللہ کو حاکم ماننا ہوگا، بابے کی کتاب ہو کتاب اللہ کو حاکم ماننا ہوگا، اور ساری کائنات کے علوم قرآن کو حاکم ماننا ہوگا۔ کیا ماننا ہوگا؟ بولو۔ حاکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ دنیا میں ہر سچ سچ ہونے کے لیے، ہر سچ سچ کی سند حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تصدیق کا محتاج ہے۔ سچ سچ تب بنے گا، روایت سچ تب بنے گی، اور راوی سچا تب بنے گا، بزرگ سچا تب بنے گا، اکابر کا سچ تب آئے گا سامنے کہ قرآن کی مہر تصدیق ہو، قرآن کی سند موجود ہو۔ اور قرآن وہ کتاب ہے جو نرا سچ ہے، یہ اپنی سچائی میں کسی بزرگ کی تصدیق کی محتاج بھی نہیں، کسی راوی کی تصدیق کی محتاج بھی نہیں۔ آج یہ ایمان ہے قرآن پہ، یہ ہے قرآن مقدس پہ ایمان، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج امت فرقوں میں بٹ گئی، اور ہر فرقے نے اپنی کتابیں اٹھائی ہوئی ہے۔ کسی فرقے کو دیکھو اپنے اپنے مطلب کی کتابیں، کوئی المحند لے کے پھر رہا ہے، کوئی حسام الحرمین لے کے پھر رہا ہے، کوئی کافی لے کے پھر رہا ہے، کوئی ٹافی لے کے پھر رہا ہے۔ اپنے اپنے فرقوں کی کتابیں، اکابر کی کتابیں، اور امت میں افتراق اور انتشار کا واحد سبب یہی ہے کہ جب جماعت یا کوئی ٹولہ اپنے اپنے بزرگوں کی طرف بلاتا ہے، میرے بزرگوں نے جو کہا، ہمارے اکابر نے جو کہا، ہمارے مشائخ نے جو کہا، اس سے امت ٹوٹتی ہے، امت میں فرقہ واریت آتی ہے۔ اللہ نے تو فرمایا
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اور بزرگوں کو چھوڑو، اپنے اپنے اکابر کو چھوڑو، اپنے اپنے مشائخ کو چھوڑو، سارے آؤ اور سارا قرآن مانو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ بِکتاب اللہ۔ تو پہلا حق، وہ بات وہاں سے نکل آئی، چلو میں آتا ہوں واپس، اتقا پہ آتا ہوں، لیکن تھوڑی سی ٹیوننگ تمہاری ہونی چاہیے کہ رمضان میں قرآن آیا، قرآن اور رمضان کو عظمت ملی قرآن کی وجہ سے، حتیٰ کہ امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہیں، افضل الخلق الاطلاق بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں۔ اللہ کی ساری کائنات سے آپ کا مقام افضل و اعلیٰ ہے، اور اس کائنات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اونچی شان، اتنا درجہ مقام، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ پیغمبر کو وہ بلندیاں عطا کی، آپ کو وہ شانیں اور رفعتیں عطا کی کہ جبریل کا تخیل بھی نہیں پہنچتا، تصور بھی نہیں پہنچتا، ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ کو بھی یہ عظمتیں ملی تو قرآن کی وجہ سے، اس لیے اس قرآن کو بیان کر، اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر قرآن کا حق ادا نہ کیا تو ساری عظمتیں بھی واپس ہو جائیں گی۔ اِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ توجہ ہے؟ ہاں، اگر قرآن کا حق ادا نہ کیا، پیغمبر کو بھی عظمتیں ملی قرآن کی وجہ سے، اور رمضان کو شانیں ملی قرآن کی وجہ سے، اور قرآن کا پہلا حق یہ، ساری کتابوں پہ قرآن کو کیا مان؟ حاکم مان۔ اور خدا کی قسم یہی وہ کتاب جو مہیمن اور حاکم کتاب ہے۔ اگر ایک ہی میرا جملہ ذہن میں رکھ لے کہ سب پر حاکم کتاب اللہ ہے، روایت وہی مان جس کی قرآن کے مطابق ہو، قرآن مقدس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہو سکتی، پیغمبر کا فرمان قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں کہیں روایت ملے جو قرآن سے ٹکر کھائے، وہ میرے نبی کا فرمان نہیں، وہ راوی کا ہذیان ہے، وہ نبی کا فرمان نہیں ہے۔ وہ کس کا ہذیان ہے؟ وہ راوی کا ہذیان ہے، یا راوی کا نسیان ہے۔ راوی اور رسول میں فرق کر۔ پیغمبر کریم کے لیے تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر، ایک دفعہ سارے مر کر اکٹھے ہو گئے مشرکین، وہ بھی قریشی تھے۔ انہوں نے کہا یار لڑائیاں بہت ہو گئی ہیں، جھگڑے بھی بڑے ڈال دیے ہیں، چلو کچھ سلو کی کوشش کریں۔ ہوتے ہیں نا سمجھدار لوگ، بھئی سلو کر لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہماری برادری ایک ہے، رشتہ داریاں ہیں، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی جگہ ہے، قریشی ہے، بنی ہاشم ہیں، اور سارے اکٹھے ہیں، تو سلو کرنی چاہیے۔ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا سلو کر لو۔ جی بتاؤ صلح کیسے ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہماری دو شرطیں، دو میں سے ایک مان لے ہماری صلح ہے، جھگڑا ختم۔ دونوں بھی ماننی ضروری نہیں، دو میں سے ایک مان لے۔ کون سی؟ پہلی شرط ہے ائت بقرآن غیر ھذا، پہلی ہماری شرط ہے ائت بقرآن غیر ھذا، ایک قرآن لے جا، یہ قرآن نہ ہو، ھذا کوئی کتاب اور لے کے آ۔ توجہ ہے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ۔
یہ قرآن واپس کر دے اور کوئی دوسرا قرآن لے آ، ہم آپ کو رسول بھی مانیں گے، آپ کو اپنا امام بھی مانیں گے، آپ کو اپنا سربراہ بھی مانیں گے، مکہ کی بادشاہی بھی دے دیں گے، بڑا بھی مانیں گے اور سلو بھی ہو جائے گی، لیکن ائت بقرآن غیر، اے قرآن لے جا، یہ قرآن واپس کر، قرآن کوئی دوسرا لے کے آ۔ ایک پہلی بات، اگر پورا قرآن واپس نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کرنا، بدل ہو، اس قرآن کو تھوڑا تبدیل کر دے، اس میں تھوڑی تبدیلی لے آ۔ کون سی تبدیلی؟ کس مسئلے کو بدلنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ۔ میرا پیغمبر یہ کس قرآن کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ جب آپ قرآن پڑھ کے سمجھاتے ہیں اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ لوگ کہتے ہیں جناب اس قرآن کو ماننے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن درمیان میں کچھ ایتے نکال، درمیان سے کچھ مواد نکال دے۔ اور کون سا؟ یہ جو ہمارے حضرات کے خلاف ایتے ہیں۔ کس کے خلاف؟ ہمارے حضرات کے خلاف آیات ہیں، اور تو صبح و شام پڑھتا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں یہ کرنی برنی والے بابا ہے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اللہ نے کچھ اختیارات دے دیے، ورنہ ان کی مان لیتا ہے۔ آپ بھی اتنی تو مان لینا، سارے مسئلے بعد میں، چلو کہتا رہ کر کچھ نہیں سکتے، اتنا تو مان لے، سن تو دیتے ہیں، سنتے تو ہیں، جب ہم انہیں پکارتے ہیں سنتے تو ہے نا۔ مسئلہ سما والا درمیان سے نکال دے، اور یہ جو ایتیں آتی ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، فرمایا او مشرکو، جن کو تم اللہ کے سوا حاجات میں پکارتے ہو، مشکلات میں پکارتے ہو، وہ بیٹا دینا تو درکنار، کھوٹی قسمت ہے، کھڑی کرنا تو دور کی بات، بگڑی بنانا تو دور کی بات، اور ڈبے بیڑے تارنا تو دور کی بات، وہ کیا ہے؟ کھجور۔ آج کل کھا رہے ہو نا کھجوریں، آج افطاری کے وقت ذرا ایک کام کرنا، کھجور کو جب کھولو اندر گٹھلی ہوگی، گٹھلی کے اوپر ایک کفن ہوگا، وہ پردہ ہوگا، اس کو عربی میں کہتی ہے قطمیر، وہ قطمیر۔ فرمایا وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ پردہ ہی پھٹ جائے تو اس پردہ کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اپنی غیبی قوتوں سے کہ صرف پردہ کی سیٹنگ ہی کر لے، حالانکہ وہ پردہ گٹھلی کے اوپر چڑھایا ہے، باریک سا پردہ ہے، اور اس باریک پردے میں بھی فائدہ رکھا ہے۔ وہ برزخ آ گئی ہے، اور کھجور کی گٹھلی میں کھٹا پن ہے، کھٹاس ہے، اور اوپر کھجور میں مٹھاس ہے، درمیان میں پردہ رکھ دیا تاکہ کھٹاس اوپر نہ چڑھے، مٹھاس نیچے نہ جائے، اور درمیان میں حائل رکھ دیا۔ فرمایا اور کائنات والو، میں اللہ تو ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہوں، اور او مشرکو جن کو تم پکارتے ہو، وہ تو اپنی کفنوں کے مالک بھی نہیں، اپنی کفن کے مالک بھی نہیں ہے، وہ تو اس پردے کے مالک بھی نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو قبر پہ جا کر یا دور کھڑے ہو کر، مطلق ہے ان کو جا کے پکارو، لا یسمعو، سارے پڑھو، لا یسمعو،
وہ تمہاری پکاریں نہیں سن سکتے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ انبیاء کو پکارو نہیں سن سکتے، اولیاء کو پکارو نہیں سن سکتے، پیغمبر کے حضرت ابراہیم کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارو نہیں سن سکتے، حضرت مریم کی قبر پہ جا کے پکارو نہیں سن سکتی، اور فوٹوؤں کے سامنے پکارو نہیں سن سکتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر بالفرض سنتے بھی ہوتے، سن بھی لیتے، سنتے کوئی نہیں، اگر سن بھی لیتے تو کیڑا پہاڑ پٹینا، مستجابوا لکم، وہ تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر اسی طرح پکارتے رہے انبیاء کی قبروں پہ، اولیاء کی قبروں پہ، مردوں کی قبروں پہ جا کے پکارتے رہے، تمہارے ذمہ جرم لگ جانا ہے، اور اس جرم کا نام کیا ہے؟ بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن کس کا انکار کریں گے؟ شرککم یا عشقکم؟ تمہارے شرک کا انکار کریں گے یا عشق کا انکار کریں گے؟ اور شرک کیا ہے؟ رمضان ہے، اپنا محاسبہ کر، اگر شرک کا کوئی جرثومہ موجود ہے، منہ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مشرک کا روزہ نہیں، مشرک کو پر ظلم بھی نہ کرو، مشرک سے روزہ رکھواؤ بھی نہیں، روزے کی شرط توحید ہے اور ایمان بالقرآن ہے، اس لیے مشرک کا روزہ اور گدھے کا منہ بند کرنا یہ دونوں برابر ہیں۔ فرمایا اگر یہی عقیدہ ہوا کہ کوئی پیغمبر، کوئی ولی ما فوق الاسباب تیری پکاریں سنتا ہے، مرنے کے بعد دور سے یا قبر کے اوپر جا کے وہ میری پکاریں سنتا ہے، میری سفارشیں کرتا ہے، فرمایا اسی کا نام شرک ہے۔ کس کا نام شرک ہے؟ یہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے، یہ کس کا فتویٰ ہے؟ بولو بولو شاباش، یہ رب کا فتویٰ ہے، اور کسی مفتی میں جرت نہیں کہ اس فتویٰ کو چیلنج کرے۔ یہی وہ فتویٰ ہے یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور یہی ڈی این اے ٹیسٹ ہے، اگر کسی کو چیک کرنا ہو مباحث ہے یا مشرک ہے، ایک ہی سوال کر لو، کسی میت کے بارے میں، کسی نبی ولی کے بارے میں یہ پوچھ لو کہ انبیاء یا امام الانبیاء وفات کے بعد ہماری پکاریں سنتے ہیں یا نہیں؟ توجہ ہے؟ اگر یہاں پر کھرک شروع ہو جائے سمجھو بے ایمان ہے، کہے مسئلہ فروعی ہے تب بھی سمجھو پکا شیطان ہے، کہے جیا جیا اور تو نہیں ہم تو صرف انبیاء کے سما کے قائل ہیں، سمجھو پکا ابو جہل ہے۔ بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، بولو بولو بولو، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ تو آخر پہ لگایا نا، اور سورہ احقاف میں جاؤ تو شروع میں لگایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ سورہ احقاف کا پہلا صفحہ دیکھنا۔ وَمَنْ أَضَلُّ، کون بڑا مشرک ہے، کون بڑا کافر ہے، کون بڑا گمراہ ہے اس آدمی سے یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے، یہ بت شت نہیں میں تا کوئی مولوی آکھے بت، جو اللہ کے سوا پکارتا ہے ان ہستیوں کو جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتی۔ وَهُمْ، جواب کیوں نہیں دے سکتی؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں، کوئی پتہ نہیں کون میری قبر پہ آیا، کون نہیں آیا، کس نے کالے ککڑ لائے، کس نے چٹے بکرے لائے، کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا غافلون، جہاں پر بھی فرمایا اذا حشر الناس،
جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، حشر الاسنام نہیں ہے، الناس جمع کیا جائے گا، تو وہ لوگ جو کانو لہم آدان، وہ بزرگ ان مشرکوں کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ تو اولیاء اللہ کا سب سے بڑا گستاخ، انبیاء کا سب سے بڑا گستاخ وہ ہے جو مرنے کے بعد انہیں اس عقیدے سے پکارتا ہے کہ وہ سنتے ہیں آداءً، اور آگے کیا ہے بکانو بے عبادتہم، اور ان کی پکار سے بے خب وہ منکر ہو جائیں گے۔ تو میرا بھائی آگے نے مشرک، اور کیا کہتے ہیں بدل ہو، یہ ایتے نکال دے پھر ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ آج بھی مولویوں کو یہی ایتے خراب کرتی ہے۔ شبینہ پڑھیں گے، تراویح میں قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، لیکن یاد رکھ اگر قرآن کی ایک آیت پر بھی ایمان نہیں تو تلاوت کرنے والے پہ قرآن لعنت کرتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ روزے، نمازیں، زکاتیں سب بعد میں ہیں، پہلے اس قرآن پہ ایمان رکھنا ہوگا۔ جو مسئلہ قرآن نے بیان کیا وہ مسئلہ کہو حق ہے، اور اب اس کے مقابل راوی آئیں، راویوں کو مانو گے یا قرآن کو مانو گے؟ یہ ہے قرآن کی حاکمیت، اور قرآن کو حاکم ماننا۔ خیر آؤ، قرآن کا اور فیصلہ بھی آ گیا۔ مسئلہ یہی تھا، اور جہاں پر جو میں سنانا چاہتا تھا وہ آگے ہے۔ پیغمبر کریم کو اللہ نے جواب دلوایا، فرمایا میرا پیغمبر جواب دے دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ قرآن جو کہہ رہا ہے نا، میرے اختیار میں نہیں اس کو بدلنا۔ ان اتبع الا ما، میں تو خود قرآن کا پابند ہوں۔ توجہ ہے، میں قرآن کو بدل سکتا نہیں، میں تو خود قرآن کے متبع ہوں۔ اور دوستو، نبی قرآن کے متبع ہے، قرآن کے پیچھے چلنے والے ہیں، قرآن نبی کا مرشد ہے، قرآن نبی کا امام ہے، پیغمبر قرآن کے متبع ہے۔ جب قرآن نبی کا مرشد ہے، نبی قرآن کے متبع ہیں، تو پیغمبر کا فرمان اور پیغمبر کی حدیث قرآن کے خلاف آ سکتی ہے؟ جو ایسی روایتیں لے کے پھرے جو قرآن سے ٹکرائیں اور پھر کہے رسول نے فرمایا، تو یہ ایک ایسا مستقل کفر ہے کہ وہ پیغمبر پہ الزام لگا رہا ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر نے قرآن کا انکار کیا، اور اس سے بڑا الزام کوئی نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے؟ حضرت بلال، تیرا بالکل ناکام فعل کام ہے۔ میں نے آپ کو کہا کچھ نہیں کہ روزہ ہے کہیں گرمی سے زیادہ نہ ہو، لیکن بالکل نہیں چل رہا تیرا۔ توجہ ہے؟ حضرت بلال اور 6 آدمی اور تھے غلام، جن کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان 7 آدمیوں کو منہ مانگی قیمت پہ خریدا، منہ مانگی قیمت پہ، اور وہ بھی حضرت صدیق کے سامنے پیغمبر کریم نے تذکرہ کیا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خریدو، فرمایا بلال پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں فلاں، بس وہ تو صدیق تھا، وہ سمجھ گئے کہ پیغمبر کریم کیا اشارہ فرما رہے ہیں، صراحتاً بھی نہیں بات کی۔ تذکرہ ہوا بلال اور اس کے ساتھیوں کا، ابو بکر صدیق اٹھے، منہ مانگی قیمت دی، لمبا واقعہ ہے، ان کو آزاد کیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، سعید ابن مسیب، معلم التنزیل ابن کثیر، بیزابی، ابن عطیہ، روح المعانی، 400 سے زائد مفسرین، علامہ عینی،
ابن ملکن اور علامہ ابن حجر الاسقلانی، ملا علی قاری، سب کے سب شارحین محدثین نے جہاں لکھا کہ جب ابو بکر صدیق نے یہ مال دیا تو والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تھوڑے ناراض ہوئے، کہا یہ کیا کیا تو نے، یہ غریبوں کو، مسکینوں، کوئی پہلوان، ان کے ساتھ دوستیاں لگائی جاتی ہیں جو کل کام آئیں۔ تو والد نے ناراضگی کا اظہار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ تو یہ آیت الاتقا کس کو کہا گیا؟ ابو بکر صدیق۔ بولو بولو میں ختم کروں، کس کو کہا گیا؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق ہے اتقى الناس، سارے صحابہ کرام سے زیادہ متقی، اور یہاں اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، ابو بکر کے مال کا ذکر کیا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال لٹا رہا ہے اللہ کے راستہ میں، اور مال دینے کی غرض کیا ہے؟ یتزکا، بولو یتزکا، 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 اسی سے ہے زکوٰۃ۔ یتزکا، مال دینا یہ بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال دو، تقوی حاصل ہوتا ہے، تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے مال دے دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو یہ بھی تزکیۃ النفس ہے، جیسے روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں مال لٹانے سے بھی تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ تقوی سے بھی اگلا نمبر ہے، تقوی کے بعد تزکیہ ملتا ہے۔ تزکیہ پاکیزگی کا نام ہے، اور یہاں وہ پاکیزگی جو میں نے آپ کو تقوی کا تیسرا مرحلہ بتایا، یہ وہ تقوی ہے جو تزکیہ حاصل ہو جائے، اور تزکیہ جب آ گیا تو ایمان بالکل صاف ستھرا ہو گیا، غیر اللہ کی محبتیں نکل گئیں، دنیا کی محبتیں نکل گئیں، اور غیروں کی سنگتیں نکل گئیں، اب صرف اللہ سے جاری پکی ہو گئی، اور یہی اصل توحید ہے۔ اصل توحید یہی ہے کہ انسان کے دل میں محبت بھی ہو تو خالص اللہ کی، امید بھی ہو تو صرف اللہ کے ساتھ، خوف بھی ہو تو صرف اللہ کا۔ اب جب دل جہاں تک پہنچتا ہے یہ اللہ کی خاص تجلی گاہ بنتا ہے، اور یہی تقوی کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ مالہ یتزکا، آگے اللہ صفائیاں دے رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ جو مال خرچ کیا ہے یہ کسی غیر کی خوشنودی کے لیے نہیں، اور کسی دنیا کے مقصد کے لیے نہیں، نہ کسی کے احسان کا بدلہ تھا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی نعمت یا احسان کا بدلہ بھی نہیں تھا۔ درمیان میں قرآن آپ کو بھی ترغیب دے رہا ہے کہ اپنا تزکیہ حاصل کرو، اور تزکیہ ملے گا جیسے عبادات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، صدقات دینے ہیں، اللہ کی راہ میں مال لٹانا ہے، اس سے بھی تزکیہ ملے گا۔ اور مال کیسے لٹانا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کسی پہ احسان مقصد نہ ہو، کسی پہ منت مقصد نہ ہو، کسی پہ اپنا احسان چڑھانا نہ ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ابو بکر کی صفائی اللہ دے رہا ہے کہ انہوں نے جو مال دیا تھا کس کی رضا کے لیے؟ رب اعلیٰ کی رضا کی، ابتغاء وجہ اللہ کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جس طرح ابو بکر صدیق نے میرے راستے پہ قربانیاں دی تو میں ابو بکر کو 2 انعام دے رہا ہوں، ایک اتقى الصحابہ، اتقى الامہ،
اور دوسرا انعام والا سوف یرضا، میں بھی وہ انعامات دوں گا کہ ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا. ابو بکر بھی، ہاں یہ وہ ہے جو پیغمبر کریم کو فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی. یہ سورۃ اللیل ہے اور آگے سورۃ الضحیٰ ہے. ضحیٰ نبی کی شان میں ہے، لیل ابو بکر کی شان میں. وہاں والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اور جہاں والا سوف یرضی وہاں ترضا ہے، پیغمبر کا مقام ہے تو ترضا، اور جہاں ابو بکر کا مقام ہے تو یرضا. تو فرمایا پیغمبر کے بعد، ساری انبیاء کے بعد امتوں میں افضل اور اتقا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. اور ابو بکر کی اس اتقا ہونا کس وجہ سے ہے؟ یتزکا، یہ وہی تزکیہ ہے جو صحابہ سب کو امتحان اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی، سارے صحابہ کے دلوں کو پاک کیا، لیکن سب سے ازکا دل وہ ابو بکر صدیق کا ہوا. تو ازکا اور اتقا بھی ابو بکر صدیق کا مقام ہے. چلو انشاءاللہ آئندہ یہاں سے کام شروع ہوگا. ٹائم ختم ہو گیا اور باتیں بہت ہو گئی.